السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ فرینڈز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ناول کی ایپیسوڈ پسند آ رہی ہوگی، تو پلیز فرینڈ مجھے سپورٹ کیجیے، میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹس میں ہمیں بتائیے کہ ہماری ایپیسوڈ کیسی جا رہی ہے۔ تو چلیں فرینڈز، شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ دل ہار گیا۔ ایپیسوڈ 3، طرب رائٹس۔ سنو ایراز، بچے ہانی کا کیا سوچا ہے آپ نے؟ دادی اپنے اینک سے جھانکتی ہوئی بولی۔ میں سمجھا نہیں دادی، وہ شرٹ میں پھنسی ٹائی کو ٹھیک کرتا بولا۔ بیٹا جی، میں سوچ رہی تھی کہ اسے رخصت کر دوں۔ دادی کے چہرے پر انوکھی مسکان رقص کرنے لگی تھی۔ رخصت کر دوں سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ لے جائیں آپ اپنی خاموش پٹاخہ، اب آپ اپنی ذمہ داری خود نبھائیں۔ صاف لفظوں میں کہیں تو اپنی دلہن اب خود سنبھالو۔ اب کہ وہ شرما کر نظریں جھکا لی تھی۔ اوہو بھائی، شرمانے میں تو آپ لڑکیوں کو بھی مات دے رہے ہیں۔ عافیہ بھائی کے فیس کے آگے ہاتھ لہراتی ہوئی بولی۔ عافیہ کی اس شرارت پر سبھی خواتین کے لبوں کو مسکان چھو گئی تھی۔ تو کیا ارادے ہیں جناب شرمیلے خان؟ عافیہ ایک بار پھر شوق ہوئی۔ تو بیٹا جی بتا دیں اپنے نیک ارادے۔ وہ جو عافیہ کو گھورنے میں لگا تھا دادی کے بات پر چونکا تھا۔ جیسی آپ کی مرضی دادی جان، بول کر وہ واک آؤٹ کر گیا۔ خوش ہو تم میری چندا؟ دادی خوشی سے اس کی پیشانی چوم اٹھی تھی۔ وہ جو ابھی دروازے سے باہر ہی نکلا تھا دادی کی بات پر ٹھہر گیا۔ شاید تجسس نے سر اٹھایا تھا کہ ہانی کا جواب کیا ہوگا۔ ہاں میں ہی جواب ہوگا نا؟ تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ اس ہینڈسم ہنک کی دیوانی تو ساری لڑکیاں ہیں، پھر ہانی تو اس کی منکوہہ ہے۔ نہیں، ہانی کی ایک لفظی سے جواب پر جہاں خواتین کے لبوں سے مسکان غائب ہوئی تھی، وہیں باہر کھڑا ایراز غصے سے لب بھیج گیا تھا۔ اس کا وجود شراروں کے بیچ آ گیا، کیونکہ اسے ہانی کے انکار کی ذرہ برابر بھی امید نہیں تھی۔ دل تو کر رہا تھا کہ اندر جا کر ایک لگائے اور اس کے ہوش ٹھکانے لگا دے، لیکن وہ ابھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ کم سے کم اپنی دادی کے سامنے تو ہرگز نہیں۔ انکار کی وجہ تو وہ پوچھے گا ضرور، مگر پھر کبھی سوچتا ہوا وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ مگر بیٹے کیوں؟ دادی نے پوچھا۔ بس ایسے ہی، کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ ایسے کیسے تم انکار کر سکتی ہو ہانی بھائی دل کے بڑے نہیں ہیں، وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں یار۔ عافیہ بولتے بولتے رو پڑی تھی، کیونکہ اسے بھی ہانی بطور بھابھی پسند تھی۔ عافیہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے۔ دادی بھی اس کے ہاں میں ہاں ملا رہی تھی اور دونوں مائیں خاموش تھیں۔ دل کے اچھے ہیں یا برے مجھے نہیں پتا، بس رخصتی نہیں چاہیے، بہادری کا مظاہرہ کر گئی۔ وہ لوگ ابھی یونہی پہنچی تھی۔ سارے راستے وہ دونوں خاموش ہی رہی تھی۔ عافیہ تو ہانی سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اور ہانی میڈم تو فل غصے میں تھی۔ ان لوگوں کی گاڑی کے پیچھے ہی کسی کی گاڑی چل رہی تھی، مانو پیچھا کر رہی ہو، جس پر کسی کا دھیان نہیں گیا تھا۔ انہیں یونہی کے بڑے سے گیٹ کے باہر اتار کر ڈرائیور تو چلا گیا اور دونوں لڑکیاں اپنی اپنی ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئیں۔ ہانی بہت ہی سست روی سے تنہا چل رہی تھی۔ ویسے بھی یہ سنسان جگہ تھی جہاں اکا دکا ہی لوگ آ جا رہے تھے۔ ہانی اپنی رفتار میں اتنی مگن تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ اسے ہوش تو تب آیا جب کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف گھمایا، تو ہانی کے خوف اور حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے منہ پر ایراز کا مضبوط ہاتھ تھا، اس لیے وہ چیخ نہیں سکتی تھی۔ پھر ایراز نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے کمر میں ڈالا اور اٹھا کر اپنے کاندھے پہ رکھا اور چلتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ ایراز کو ہانی کی ننھی مکوں سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ہاں، اس کے غصے کا پوڑا آسمان کو ضرور
ہاں، اس کے غصے کا پاڑا آسمان کو ضرور چھونے لگا تھا۔ ہانی کو پکڑے ہوئے ہی دوسرے ہاتھ سے گاڑی کا ڈور کھول کر فرسٹ سیٹ پر اسے پٹکا اور پوری قوت سے ڈور لاک کرتا گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور گاڑی زن سے اڑا لے گیا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ گاڑی روکیے، مجھے نہیں جانا ہے۔ وہ چیختی ہوئی اس پر بھوکی شیرنی کی طرح ٹوٹ پڑی تھی تو اعراز گاڑی روکتا، اس کے ہاتھ کو پکڑتا، ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنی طرف کھینچ گیا جس سے وہ سیدھی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ وہ ذرا سا اسے پیچھے کرتا اس پر جھکا تھا اور اس کی سانسیں خود میں اتارنے لگا تھا۔ جب ہانی کی سانسیں گھٹنے لگیں تو اس پر ترس کھا کر پیچھے ہوا۔ انکار کی وجہ بتاؤ، ہانی جو خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اعراز کی بات پر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ میں جواب دہ نہیں ہوں، وہ گھبرائی تھی۔ جواب تو تمہیں دینا ہی ہوگا، کہتے ہی گاڑی اڑانے لگا تھا۔ اعراز پلیز اسپیڈ کم کریں۔ اب وہ خوفزدہ ہوئی تھی، لیکن اعراز نے اسپیڈ اور بڑھا دی اور ڈائریکٹ ایک بنگلے کے سامنے گاڑی روکی تھی، جس کو دیکھ ہانی اور بھی خوفزدہ ہوئی تھی کہ پتہ نہیں اب یہ سنکی کیا کرنے والا ہے۔ پھر اعراز نے دادی کو کال کر کے بتایا کہ وہ یا گھر کے دوسرے لوگ پریشان نہ ہوں، کیونکہ ہانی اس کے ساتھ ہے اور وہ لوگ اپنے بنگلے پر ہی 2-3 دن رکیں گے اور شادی کی شاپنگ کر کے ہی واپس آئیں گے۔ اعراز نے دادی کو جھوٹ بول کر مطمئن کر دیا۔ دادی کو کسی بات کی پریشانی نہیں تھی کیونکہ اس کا محرم اس کے ساتھ تھا۔ اعراز گاڑی کا ڈور کھول کر باہر نکلا اور بند کرتا گھوم کر اس کی طرف آیا اور اس کی طرف کا ڈور کھولے ہانی کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ نہیں نکلی تو اس کے ہاتھ پکڑ کے کھینچتا ہوا اسے باہر نکالا اور گھسیٹتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اچانک ہی رکا تھا، جس پر ہانی نے نظر اٹھا کر اعراز کو دیکھا تھا۔ سنو، ہم اندر ایک نارمل کپل کی طرح جائیں گے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ سرونٹس کو پتہ چلے کہ تم اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئی ہو۔ اگر انہیں تھوڑا بھی شک ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ہانی کا بازو پکڑے سرگوشیوں میں بول رہا تھا۔ جب ہانی نے اس بات پہ اپنی آنکھیں بلنک کی تو وہ اس کا بازو چھوڑتا ہوا آگے بڑھا، ساتھ ہی اسے بھی آنے کا اشارہ کیا۔ بنگلہ کافی خوبصورت تھا اور کافی بڑا بھی۔ اعراز نے ملازمہ کو اس کا کمرہ دکھانے کے لیے کہا اور خود باہر کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ اسے آج ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی۔ جب ملازمہ نے ہانی کو اعراز کا کمرہ دکھایا تو اسے وہ بہت پسند آیا۔ وہ وائٹ تھیم کا بڑا سا کمرہ تھا، جس میں ایک جہازی سائز بیڈ اور ایک 4 سیٹر صوفے کے ساتھ ایک ٹیبل رکھی تھی اور بیڈ کے دونوں طرف بیڈ سائڈ ٹیبل تھی۔ جہاں رائٹ سائڈ ٹیبل پر الیکٹرک لیمپ رکھا تھا تو وہی لیفٹ سائڈ ٹیبل پر اعراز کی فوٹو فریم رکھی تھی، جس میں وہ زندگی سے بھرپور مسکان لیے کھڑا تھا۔ پھر ایک سائڈ پر ڈریسنگ ٹیبل تھی، اسی کے ساتھ لگا ہوا ایک بڑا سا وارڈروب تھا، جبکہ ایک دیوار پر ریکس بنے تھے جن میں خوبصورت ڈیکوریشن پیس پڑے تھے اور کچھ بکس رکھے تھے۔ بیڈ کے سامنے کی دیوار پر بڑے سائز کا بلیک LCD رکھا تھا۔ ہانی کو پہلی نظر میں ہی یہ سمپل سا کمرہ اتنا پسند آیا کہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اپنا دکھ بھول گئی۔ بی بی جی، کھانا یہیں لے آؤں؟ ملازمہ کھانے کے لیے کہنے آئی تو وہ ایک ایک چیز کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ کاش اس گھر کی طرح اس کمرے کے مالک کا بھی دل اتنا ہی خوبصورت ہوتا۔ ملازمہ کی آواز پر وہ خیالوں کی دنیا سے واپس آئی۔ صاحب آ گئے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پوچھنا پڑا تھا، کیونکہ اسے اعراز کی وارننگ یاد تھی۔ نہیں جی صاحب، ابھی نہیں آئے ہیں، مگر انہوں نے کہا ہے آپ کو کھانا کھلا دوں۔ آپ نے دن میں بھی کچھ نہیں کھایا ہے؟ ملازمہ نے کہا۔ رات کے 10 بجنے کو آئے ہیں اور اب تک تمہارے صاحب کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تلخ ہو گئی تھی۔ وہ جی صاحب تو جلدی آ جاتے ہیں، آج ہی تھوڑا۔ ملازمہ ڈرتی ہوئی بات ادھوری چھوڑ گئی، کیونکہ سچ میں اسے اب تک اپنے صاحب کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اوہ سوری، مجھے یاد آیا، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آنے میں دیر ہو جائے گی۔ ہانی خود کو کمپوز کرتی بولی، ایک کام کریں،
آپ جائیں، جب صاحب آئیں گے تو ساتھ ہی کھا لوں گی۔ ہانی شیریں لہجے میں بولی، لیکن صاحب نے کہا تھا جب تک وہ نہ آئے میں آپ کے ساتھ ہی رہوں۔ ملازمہ نے وضاحت دی، کوئی نہیں، آپ جائیں، میں صاحب کو بتا دوں گی کہ میں ہی بولی تھی آپ کو جانے کا۔ ہانی بولی، جی جیسا آپ کہیں، کہہ کر ملازمہ چلی گئی تو وہ بھی ہال میں آ کر بیٹھ گئی۔ ابھی اسے یہاں بیٹھے کچھ دیر ہی ہوئے تھے کہ اسے کچھ سایہ سا دکھا تو خوف سے دونوں پیر اوپر کر کے صوفے پر بیٹھ گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کی نظر گھڑی پر گئی تو ابھی رات کے 2 بج رہے تھے۔ اب تک اس پاگل انسان کا اتا پتہ نہیں تھا۔ اب تو اسے نئے خوف نے آن گھیرا تھا۔ ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے ڈر کی وجہ سے خود پر اپنا دوپٹہ اچھے سے لپیٹ لیا۔ وہ بے تحاشا رونے لگی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور سامنے اعراض کھڑا تھا اپنے آفس والے حلیے میں، کیونکہ وہ ابھی آفس سے آیا تھا۔ لیکن اسے یوں روتا دیکھ اعراض پریشان ہوا۔ ابھی وہ کچھ سمجھتا کہ ہانی اپنا وجود دوپٹے سے آزاد کرتی بھاگ کر اس کی باہوں میں سما گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو اعراض بھی سمجھ گیا کہ وہ کسی چیز سے ڈری ہے، تو اس نے بھی اس کے گرد حصار باندھا اور اس کی کمر سہلانے لگا۔ ہانی، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے پوچھا؟ کسی نے کچھ کہا کیا؟ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کی اتنی نزدیکی اعراض کے لیے بہکنے کی وجہ بن رہی تھی۔ تبھی اعراض احمد کی نظر صوفے پر پڑے ہانی کے دوپٹے پر گئی تو ایک جھٹکے سے ہانی کو خود سے دور کیا اور دوپٹہ اٹھا کر ہانی کے پاس آیا اور اس پر پھیلا دیا۔ پھر ایک زوردار تھپڑ ہانی کے گال پر رسید کیا، جس سے وہ لڑکھڑائی تھی اور آنسو بھری آنکھوں سے اعراض کو دیکھنے لگی۔ ایک بار کی کئی بات سمجھ نہیں آتی تمہیں پاگل عورت، وہ دہاڑا تھا۔ تو فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا اور کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا کہ یہ کیسی لگی۔ اور دوسری، جو لوگ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ اور فرینڈز پلیز مجھے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ پلیز 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 مجھے سپورٹ کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم۔